هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين والقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دیکھیں جب سلسلے وار مجالس ہوتی ہے تو ایک اگر تاخیر میں ہوئی تو دوسری کا تاخیر ہونا ضروری ہے، دوسری تاخیر ہوئی تو پھر تیسری بھی تاخیر سے، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور یہ چین جو ہے تسلسل کی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو لوگ آرگنائزر ہیں ان سے بھی گزارش ہے، وہ یہاں تو نہیں ہوں گے لیکن ان تک بات پہنچا دیجیے گا، وہ ٹائم سے شروع کریں، اور جو پڑھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ٹائم سے شروع کریں اور ٹائم سے پڑھیں۔ ہم کو کیا ہے، 2 گھنٹہ پڑھتے رہیں گے، عاجز ذاتی لوگ ہو جائیں گے اور اگلے دن سے آنا بھی چھوڑ دیں گے، مولانا کو 2 گھنٹے رگڑ دیے۔ تو بہرحال اس میں آپ ہی کی سہولت ہے، اور جس میں مومنین کی سہولت ہو اس میں ہماری سہولت ہے۔ اچھا دیکھیں، جب ابھی تھوڑی دیر میں 5 منٹ کے اندر ہی آپ سے گزارش کرنا پڑے گی، آگے کھسک جائے گی سلام، اس لیے کہ مومنین کو جو ہے جگہ نہیں مل رہی، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے آگے کھسک کے بیٹھیے تاکہ دوران مجلس جو ہے وہ نہ گزارش کرنا پڑے اور نہ آپ کو زحمت کرنا پڑے۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ تو سلسلہ کلام جہاں سے روکا تھا وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں۔ کچھ لوگ شاید نئے ہوں، اس لیے میں ترجمہ کر دوں۔ یہ آیت کریمہ کا ثوابت کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اس رسول کو مکے والوں کے درمیان، مکے والوں کے لیے نہیں، گڑبڑ نہ کر دیجیے گا، مکے والوں کے درمیان۔ کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیات، تاکہ یہ آیات الہی کی تلاوت کرے
وَيُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے، اس لیے کہ بغیر نفسوں کے پاک کیے ہوئے علم الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ العلم نور من یقذف اللہ فی قلبہ، اللہ کا نور، علم ایک نور ہے، وہ جس کے سینے کو پاک دیکھتا ہے اس کے سینے میں اس علم کو ڈال دیتا ہے۔ جملہ آگے بڑھاؤں، اس کے بعد میں اس بات کی طرح سے اشارہ اور آگے کرتا ہوں۔ تو پہلے تزکیہ کرے گا، پھر علم و حکمت کی تعلیم دے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ حکمت بتا چکا ہوں، علم رہ گیا۔ انشاءاللہ عشرے کے دوران علم کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ اچھا، یہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا۔ اب دو جملے یہاں پر یہ کہہ کے جو جہاں پہ آپ کو روکا تھا اور اس کے سلسلے کلام کو تسلسل دیتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس رسول کو بھیجا تاکہ آیات کی تلاوت کرے، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچائے۔ ذرا ترجمہ آسان کر دوں، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے سینوں کو پاک کرے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، جب سینے پاک ہو جائیں گے تب علم آئے گا۔ رسول اسلام کے بعد ایک شہر میں ایک جگہ دو لوگ تھے۔ رسول اسلام کے بعد ایک شہر میں ایک جگہ پر دو لوگ تھے۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب قوس و قزح کا مطلب بتا دیجئے، تو کہیں تو قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن میں موجود ہے۔ کہلے قرآن میں آیا ہے کہ قوس و قزح، اس کا مطلب بتا دیجئے۔ کہلے کہ میں نے تو دیکھا، مجھ کو قرآن میں نہیں ملا۔ دوسرا شخص اسی شہر میں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جاتا ہے مدینے کے باہر اور ایک کنویں میں منہ ڈال کے کہتا ہے کہ خدا کا علم میرے سینے میں انگڑائی مار رہا ہے، کوئی مدینے میں اس لائق نہیں جو اس علم کو تحمل کر سکے۔ اب سمجھے، العلم نور من یقذف اللہ فی قلبہ، اللہ کا یہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، جس کے سینے کو پاک دیکھتا ہے اس کے سینے میں ڈالتا ہے۔ ایک وہ تھا کہ جو رسالت کی جگہ پر تو آیا تھا لیکن دل اتنا نجس تھا کہ قوس و قزح تک نہیں معلوم تھا، اور ایک وہ تھا اتنا پاک تھا، پاک نہیں پاکیزگی کا معیار تھا کہ علم الہی سینے میں امڑ رہا تھا، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو گفتگو چل رہی تھی جناب تین پر، 3 و 12۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو برباد کرنے کے لیے کتنے لوگ تھے؟ 3، فرعون، حامان، قارون۔ یہ تینوں لوگ اپنی اپنی جگہ پورا ایک ایک قبیلہ تھے، ایک ایک امت تھے، پورا لشکر گروہ تھے، کوئی کسی کا نمائندہ، کوئی کسی کا نمائندہ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے ایک امت کو قرار دیا ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے گا، عدل قائم کرے گا، اور اس امت کو میں نے 12 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور پتہ ہے وَأَسْبَاطَ الْأُمَمَ، اور یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ نظام الہی تھا۔ یہ جو 12 کو میں نے تقسیم کیا ہے یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ امت کے نواسے تھے کہ جن کو میں نے 12 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد رسول کا زمانہ آیا، رسول کے زمانے میں بھی رسول کے دین کو برباد کرنے والے کتنے؟ 3، ابو جہل، ابو لہب، سعد بن واد فہمی۔ یعنی یہ بڑے دشمنوں میں، دشمن تو پورا مکہ ہی تھا، یہ بڑے دشمنوں میں تھے۔
کہ جن کا نام سر فہرست آتا تھا. ابو جہل پہلے نمبر پر, ابو لہب دوسرے نمبر پر, سعد بن واد فہمی تیسرے نمبر پر. قرآن نے فضیحتیں تو سب کی ہے, لیکن پورا سورہ ان تین میں سے دوسرے والے کے لیے آیا ہے. کل بتایا تھا, اشارہ کیا تھا, اسی کڑی سے کڑی ملا دو. کون؟ ابو لہب. اچھا ترجمہ بھی میں نے کر دیا تھا, چونکہ مجلس اب عورتیں بھی سن نہیں. 114 سورے میں ایک سورہ ایسا ہے کہ جو عورتوں کی زبان میں آیا ہے, اور اس کا کل میں نے اشارہ کیا تھا. ذرا سی بات ہوتی ہے, دیکھیں کتنے بڑے بڑے تانے جو ہے مارنے لگتی ہیں. پروردگار عالم نے معلوم ہے کیا کیا؟ یہ ابو لہب کی بیوی گلے میں ایک دھاگا باندھ کے گھومتی تھی, بڑا موٹا سا. پروردگار عالم نے اس کا بھی تذکرہ کیا, یہ گلے میں پٹی ہوئی رسی باندھ کے گھومتی ہے, میں اس کو جہنم کی رسی اس کے گلے میں پھندا ڈال دوں گا. سمجھے آپ؟ اللہ کرے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, جیسا کہ ان کی زبان ہے. اب یہاں پہ ایک بات دیکھیے آپ, ابو جہل کس کا دشمن تھا؟ ابو جہل کس کا دشمن تھا؟ رسول اللہ کا. رسول اللہ کا دشمن نہیں تھا, دشمن تھا اللہ کا. بس اللہ کی وجہ سے رسول اللہ کی دشمنی کر رہا تھا. ابو لہب کس کا دشمن تھا؟ اللہ کا. اللہ کی وجہ سے رسول اللہ کی دشمنی کر رہا تھا. دوسرے تیسرے جتنے بھی تھے سب کس کے دشمن تھے؟ حقیقت میں تو اللہ کے دشمن تھے, لیکن دشمنی کس کی کر رہے تھے؟ رسول اللہ کی. پروردگار عالم نے دیکھا ہے میرے حبیب سے دشمنی میرے ہوتے ہوئے, ایک مرتبہ تیور بگڑے اور پورا سورہ بھیج دیا. دشمن رسول اللہ کا, اور ڈانٹ رہا ہے پروردگار, قرآن میں فضیحت کر رہا ہے پروردگار. دوسری جگہ ایک اور سورہ ہے بڑا چھوٹا سا, قل یا ایھا الکافرون, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون. کافرون کس کے دشمن؟ اللہ کے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول قل, کہو ایھا الکافرون, کافرون سے. خود نہیں کہہ رہا ہے, خود کہہ رہا ہے ابو لہب سے, کافرین سے کہلوا رہا ہے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. رسول کے دشمن کے لیے خود سامنے آیا. اب جب خدا کا دشمن کافر تو خود نہیں کہہ رہا ہے, رسول سے کہہ رہا ہے. رسول تم جاؤ, تم کہو, قل کہو ایھا الکافرون, کافرون سے لا اعبد ما تعبدون. سمجھے مقصد کیا ہوا؟ رسول کا دشمن ہو تو اللہ جھگڑا کرے, اور اللہ کا دشمن ہو تو رسول اللہ جھگڑا کرے. یہ بیچ میں ایک عہد و پیمان تھا خدا اور رسول کے, کہ ہم اپنے دشمن سے نہیں نپٹیں گے, تمہارے دشمن کو چھوڑیں گے نہیں. رسول اللہ نے کہا معبود تیرا احسان میرے اوپر, ہر جگہ تو نے مجھ کو میرے دشمنوں سے بچایا, تو میں بھی روح زمین پر تیرے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا. اب کافر اگر ہے تو رسول نپٹے, رسول کا دشمن ہے تو خدا نپٹے. یہ عہد و پیمان ہو گیا. اچھا, یہ عہد و پیمان صرف اللہ اور رسول کے بیچ میں نہیں تھا, اس میں مولا کائنات بھی شامل تھے. مولا علی کے بیچ میں بھی یہ عہد و پیمان تھا, یعنی تین لوگوں کے بیچ میں عہد و پیمان. اب میں اس کی بھی مثال دے دوں. رافضی اور نصیری. رافضی کس کو کہتے ہیں؟ رافضی اس کو کہتے ہیں جو علی کو نہ مانے, خدا کو تو مانے, علی کو نہ مانے. نصیری کس کو کہتے ہیں؟ علی کو تو خدا ماننا ہے, خدا کو نہیں ماننا ہے.
पूरी तारीख में कहीं दिखा दीजिए कि मौला कायनात ने कोई भी जंग राफिजियों से की हो या कोई सजा दी हो, लेकिन नुसैरियों को जिंदा जला दिया। अली ने कहा कि ये सुनो, मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो मैं बोलूंगा नहीं, जो दिल चाहे करना है कर लो, उसके लिए खुदा है वो निपट लेगा, लेकिन खुदा के दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं। नुसैरी खुदा के दुश्मन, अली ने पकड़ा, अली ने झगड़ा किया। राफिजी अली के दुश्मन, अल्लाह ने पकड़ा। अब ये मुआहिदा हो गया 3 लोगों के दरमियान। बड़ी मजे की बात है, सुन लीजिए आप, मैं कुरान की आयत भी पेश करूंगा सबूत के लिए। अल्लाह का दुश्मन तो 2 लोग झगड़ा करने वाले, रसूल और अली। रसूल का दुश्मन तो 2 झगड़ा करने वाले, अल्लाह और अली। और अगर कोई अली का दुश्मन है तो 2 झगड़ा करने वाले हैं, रसूल और खुदा। अब ना कोई रसूल के बराबर हो सकता है ना कोई खुदा के बराबर। अब समझे, अगर अली से दुश्मनी की तो न यहाँ नजात मिलेगी न वहां नजात। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और मिसाल दे दूंगा। जंग खैबर तो सबको याद होगी, बड़ी मशहूर जंग है। काफिरों से, मक्के वाले काफिरों से और मक्के के अतराफ के काफिरों से तो बहुत सारी जंगें हुई। तकरीबन गजवा सरिया जंग मिला के 63 हैं। कितनी सारी? इन 63 में एक जंग सिर्फ जो है यहूदियों से हुई, और जो जंग हुई तो बड़ी मजे की हुई। हम 39 दिन तक ये शेर मुसलमान ऐसा शर्मिंदा होता रहा, और जब वापस आए तो रसूलुल्लाह कहे क्या हुआ, एक को मारा किसी को, तो जो पीछे वाली फौज थी ना वो क्या कहे, या रसूलुल्लाह हम क्या करें, सिपह सालार भाग गया। सिपह सालार से कहें कि तुमने क्या किया, कोई जंग वंग किया कि नहीं। अरे कहें क्या या रसूलुल्लाह, जैसे ही वहां पहुंचे पीछे पलट देखे तो पीछे लश्कर ही नहीं था। बोला ना आ गया है, अच्छा लगेगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आलिम की इज्जत अगर कौम नहीं करेगी तो परवरदिगार आलम उस कौम को इज्जत नहीं देगा। आप समझ लीजिए, रोज़े महशर 3 लोग जो है शाकी होंगे, शिकायत करेंगे, और 3 लोग जो है वो शाफी भी होंगे, शिफात करेंगे, और 3 लोग शाकी भी होंगे, शिकायत करेंगे। एक आपके घर का रखा कुरान, एक आपके महल्ले और घर से नजदीक मस्जिद, और एक आपके इलाके का आलिम। अगर इनकी खिदमत की तो शिफात मिल जाएगी, और अगर इनसे दूर रहे तो शिकायत होगी। और अल्लाह के यहाँ तो 1 रुपए की भी शिकायत जो है मंजूर नहीं है, पहले उसका हिसाब तो फिर आगे जाना। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये एक ही जंग यहूदियों से हुई, लेकिन बड़ी मजेदार हुई। अब इतना बड़ा मक्का, 40 कबीले थे, अगर सब लोग जो है सारे जवान जमा हो जाते तो रसूल के लश्कर से बहुत बड़ा लश्कर बन जाता। लेकिन जंग करना ही नहीं पड़ी, बगैर जंग किए हाथ पैर फूल गए और सुलहनामा कर लिया। उसके बाद 2-3 साल के बाद में आके बगैर जंग के और मक्का फतह हो गया। यहाँ पर 40 दिन लग गए इस जंग को फतह करने के लिए। देखिए, मेरी जंग पढ़ने की आदत नहीं है, मैं जंग नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ वो मिसाल दे रहा हूँ। अल्लाह के दुश्मन, अली के दुश्मन, रसूल का दुश्मन, ये तीनों के बीच में मुआहिदा हुआ है। तो यहाँ पे ये बड़ी मजेदार जंग थी, और यहाँ पर भी 3 बड़े दुश्मन थे जंग खैबर में। हारिस, मरहब, अंतर। ज्यादातर हमारे मजमे मरहब का नाम सुना है।
یہ 3 بھائی تھے مرحب. مرحب بڑا مشہور تھا, یہ بیچ کا تھا, دوسرے نمبر. یہ جہاں بھی دوسرا نمبر آتا ہے نا قیامت ڈھا دیتا ہے. حارث تھا پہلے نمبر پہ, مرحب تھا دوسرے نمبر پہ, انتر تھا تیسرے نمبر پر. اب سمجھے یہ جو 39 دن تک یہ سب بھاگتے رہے, مرحب ایک دن بھی نہیں آیا 39 دن میں باہر. یہ مرحب کے ڈر سے بھاگ ہی نہیں رہے تھے. انتر آتا تھا, حارث آتا تھا, حارث سب سے بڑا والا بھائی حارث آتا تھا. جب یہ اسلامی لشکر ادھر جائے قلعے کی طرف تو ایک مرتبہ قلعہ جو ہے تھوڑا سا کھلتا تھا اور یہ انتر جو ہے وہ حارث یہ باہر آتا تھا, اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جاتا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ چلتا تھا تو زمین ہلتی تھی, اتنا اس کا وزن تھا. اور اس کے بعد میں ہر گھوڑا اس کو بیٹھا نہیں پاتا تھا اپنی پشت کے اوپر. کتنے ایسے گھوڑے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے خود. تو یہ جب اسلامی لشکر آئے اس کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. یہ قلعے سے باہر نکلے گھوڑے کے اوپر اور اپنا گرز ایسے ہوا میں ہلا دے, ہوا میں دکھا دے, لشکر اور لشکر والے اور سردار سب بھاگ جاتے تھے, سب بھاگ جاتے. اب 39 دن تک خفت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی خفت ہوئی تو رسول اللہ کو بھی اچھا نہیں لگا. رسول اللہ تھوڑا سا مغموم ہوئے. اللہ سے کہا پروردگار یہ اسلام کی خفت ہو رہی ہے, یہ مسلمان ہیں, بڑے دلیر بنتے ہیں, بڑے شیر بنتے ہیں, کتابوں میں دیکھو کوئی سیف اللہ ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے. معبود یہ اسلام کی ذلت اور رسوائی کیسے ہو؟ اللہ چاہتا کوئی بھی انتظام کر دیتا, لیکن معلوم ہے اللہ نے کیا کہا؟ ایک اسم اعظم ہے آپ کے پاس, آپ نہیں سمجھتے اسم اعظم, بہت سارے اسم اعظم آپ کے پاس ہیں, آپ جانتے ہی نہیں اسم اعظم ہے. پروردگار عالم نے ایک اسم اعظم بھیجا, رسول مغموم ہو, کہاں ناد علیم مظہر العجائب, ندا دو علی کو جو مظہر العجائب ہے, تجد ہو آونن لکا فی النوائب. یہ پوری ناد علی اتری, رسول اسلام نے ناد علی پڑھی, دل کو اطمینان ہوا, اتنا اطمینان ہوا کہ ایک مرتبہ سب کو جمع کیا, کہا یا رسول اللہ آج کیا ہے؟ کہا رائے تو غدن, کل میں علم اس کو دوں گا رجلون جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ یہ 39 دن تک کون تھے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ یہ 39 دن تک کون تھے؟ کلیامہ جو ایک حارث کو دیکھ کر, اس کے گرز کو دیکھ کر اگر کوئی بھاگ آئے تو اس کو مرد نہیں کہتے. سمجھے؟ اب سمجھ میں آیا کہ بہادر کون تھا؟ ایک تنہا اکیلا پوری فوج کے سامنے ایسا ڈٹ جائے, اس کو نہ ڈھال کی ضرورت نہ زرہ کی ضرورت. اور میں یہ ذاکری کی لفاظی نہیں کہہ رہا ہوں, مولا کائنات کی جب شادی ہوئی تھی نا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یا علی تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ کہنے گھوڑا ہے, تلوار ہے, زرہ ہے. کہنے بہادر کو زرہ کی ضرورت نہیں, صرف گھوڑا اور تلوار جو ہے سپاہی کے لیے کافی ہے, تو زرہ بھی بیچ ڈالی. تو علی کے پاس نہ زرہ تھی نہ ڈال تھی, صرف تلوار تھی. یہ پورا لشکر ایک طرف, علی جب میدان میں جم جائے تو معلوم ہے کیسی جنگ کرے. حارث و مرحب تو بھاگتے نظر آئے, فوج والے جو تھے کتنا بھی بڑا کوئی بہادر ہو اس کی ہمت جسارت نہیں ہوتی تھی کہ علی کے سامنے سے آ کے حملہ کرے. تو یہ لوگ علی کو گھیر کے حملہ کرتے تھے. اور علی کا ایک وار بڑا مشہور تھا, وہ وار مولا کائنات نے صرف ایک مرتبہ استعمال کیا تھا جنگ احد میں, وہ حملہ.
اور وہی حملہ ایک بار استعمال کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ کربلا میں. وہ حملہ کیسا ہوتا ہے؟ جب چاروں طرف سے فوج گھیر لیتی ہے اور تن بتن کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو تلوار کو اس طرح چاروں طرف گھمایا جاتا ہے. اب یہ تلوار کا معجزہ سمجھو یا علی کے کلائیوں کا جان سمجھو کہ تلوار گھومتی تھی گردن میں پڑتی تھی، یہ نہیں، تلوار رکتی نہیں تھی، تلوار اسی جگہ پر ساکت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی گردنیں ایسے کٹ کٹ کے جاتی تھی، ادھر ادھر ہوا میں اڑتی تھی کہ جیسے درختوں سے پتے کاٹے جا رہے ہیں. اور یہی جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو فوج نے گھیرا چاروں طرف سے تو امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی والا حملہ کیا تھا. دیکھیں کچھ حملے بڑے مشہور ہیں. مولائے کائنات کا ایک حملہ ایسا تھا کہ جس کو روئے زمین پر علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، جس کی کاٹ اور حملہ روئے زمین پر کوئی نہیں جانتا تھا سوائے مولا عباس کے. وہ بھی اس لیے کہ مولا کائنات نے خود ان کو ٹریننگ دی تھی. تو کچھ چیزیں ایسی خاص ہیں، یہ میں نے اپنے بیان کو روک کے اس لیے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ذاکرین نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ اگر پہنچائیں گے مجمع خاموش ہو جائے گا تو نعرہ کہاں سے لگے گا. ایک درود بھیجے محمد والے محمد سے. تو رسول اللہ نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، پڑھ پڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، پوری مجھ کو جنگ نہیں پڑھنا، خالی ایک جملہ کہنا ہے. جب رسول اللہ نے کہا نا تو ہر خیمے میں شب بیداری شروع ہو گئی. ہم آج ہم شب بیداری کرتے سب کو بہت بری لگتی ہے. اور یہ نہیں پتا کہ تمہارے باپ دادا تو خیمہ میں سب سے پہلے شب بیداری کر کے گئے. بس فرق یہ ہے دونوں شب بیداری میں، شب بیداری خیبر والوں نے بھی کی، شب بیداری ہم بھی کرتے ہیں. فرق یہ ہے ہم حسین کو روتے ہیں، وہ اپنی قسمت کو رو رہے تھے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ہوا کیا؟ دیکھیں یہ تین جو دشمن میں نے گنا ہے نا، جو مین اور ہمارا مدعا تھا وہاں پر آپ کا ذہنی نہیں پہنچا. آپ تو بہت آگے آگے پہنچ جاتے ہیں نا کہ ذاکر کیا کہنے چاہ رہا ہے. یہ اتنی بڑی جو تمہید میں نے بنائی، کیوں بنائی؟ نہ پہلے والے کے لیے، نہ دوسرے والے کے لیے، تیسرے والے کے لیے. سمجھے؟ اب اس کے بعد میں تینوں دشمن، حارث، مرحب، انتر، تیسرا نہیں پہلے والے کے لیے، یہ تین دشمن مولائے کائنات گئے. اور جانے کے بعد ایک مرتبہ وہاں پر پتھر بہت بڑا پڑا تھا، پتھر کے اوپر اپنے علم کو رکھا اور پتھر موم ہو گیا، علم دھستا ہوا چلا گیا. اور اس کے بعد میں جب علم پتھر میں چلا گیا تو علی نے علم چھوڑ دیا. اور اس کے بعد میں وہاں جھروکھوں سے جو قلعے کے جھروکھے تھے نا، ان سے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ خبر دیتے تھے کون آیا، اسی حساب سے وہاں پر بہادر بھیجا جا رہا تھا. معلوم ہے ان لوگوں نے کیا کہا؟ اب تم لوگوں کی خیر نہیں. کل کیا ہوا؟ کل 39 دنوں میں سے جتنے بھی چھپے سالار آئے اس میں سے ایک بھی آج نہیں آیا. کل آج کون ہے؟ کل آج وہ ہے کہ جو علم کو زمین پہ نصب نہیں کرتا، پتھر پہ گاڑتا ہے. اب کہیے یہاں پر روک کے ایک بات کہتے چلوں، رسول اسلام کے پاس بہت سارے معجزوں میں تین بڑے معجزے تھے. رسول اگر ننگے پیر نرم زمین کے اوپر رکھ دیتے تو نشان نہیں پڑتا، لیکن ننگے پیر اگر پتھر پہ رکھ دیتے تو نشان پڑ جاتا. اب سمجھے رسول کے اس معجزے کو یہودیوں نے بھی دیکھا تھا، نصارہ نے بھی دیکھا تھا، مسلمانوں نے بھی دیکھا تھا. اگر علی نے زمین کے اوپر علم گاڑا ہوتا تو خدا کی قسم بڑی بھیانک درد ہوتی. لیکن علی کو پتا تھا کہ کرنا کیا ہے، بغیر جنگ کے فتح کرنا ہے. ایک مرتبہ علم کو زمین کی جگہ پتھر پہ جیسے ہی
तनाजुब किया। यहूदी समझ गए ये कोई और नहीं है, ये रिसालत का सिपे सालार है, ये रिसालत का जानशीन है। जिस तरह रिसालत अगर पत्थर पे कदम रख दे तो निशान बन जाए, ये ऐसे ही कोई है कि पत्थर पे अलम रख दे तो अलम पत्थर के अंदर चला जाए। इससे मुकाबला न करना, नस्लें खत्म हो जाएंगी। हारिस निकला, हारिस, इनाम याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा आगे। हारिस निकला, 2 वार का नहीं था। 39 दिन जिसके गुर्स को देख के भाग रहे थे, 2 वार का नहीं था। 2 वार में काम तमाम हो गया। लोगों का कहना यह है, रवायत लिखने वालों का कहना यह है कि बस हमने ये देखा कि उसने पहले हमला किया, अली ने हमला रोका, अली ने घोड़ा घुमाया, गर्द गुबार उड़ी, उसके बाद गर्द गुबार के बीच में कोई तलवार चमक रही थी। ये नहीं जानते कि किसने कितना हमला किया। जब गर्द गुबार छटी तो क्या देखा, हारिस 2 हिस्सों में तकसीम था। ये पूरी जंग का मंजर 2 जुमले में कह दिया। उसके बाद मरहब आया। अब जब मरहब आया, वो अपने भाई की जंग देख रहा था। उसने उससे थोड़ा सा तजुर्बा लिया और 2 हाथ के बजाय 4 हाथ अली से हुए। अली ने जब ये देखा कि नहीं, ये थोड़ा सा तजुर्बा लेकर आया है। अब यहाँ पर रवायतों के जुमले सुनिए। मौलाए कायनात एक मर्तबा घोड़े पर उछले और जो पैर लटका के बैठते ना, पैर लटका के नहीं बैठे, घोड़े पे उछले और उछलने के बाद पैरों को घोड़े के पुष्ट के ऊपर टिकाया, घुटनों को, अपने कद को बुलंद किया और एक ऐसी तलवार मारी कि मरहब ऐसा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। न एक छिटाक इधर ज्यादा था, न एक छिटाक इधर। जब हारिस और मरहब चला गया तो फिर अंदर के 2 बस का ही नहीं रहा। और बाकी सारा बीच का सारा मंजर वो भाग रहा था और अम्मा ने उसकी जो है वसीयत की थी, वो सारी चीजें। 3 दुश्मन खैबर में, ये तीनों दुश्मन किसके थे? रसूल के। रसूल के दुश्मन थे, अल्लाह के दुश्मन थे। अली ने तीनों को वसीले जहन्नम किया। इसमें से एक नाम जो है वो बड़ा कीमती है। वो क्या नाम है? हारिस। हारिस नाम के 2 शख्स मिले। हारिस नाम के 2 शख्स मिले। एक हारिस अल्लाह और रसूल का दुश्मन और एक हारिस अली का दुश्मन। एक हारिस खैबर में था, दूसरा हारिस गदीर में था। इतना बड़ा मजमा, इतने सारे मुनाफिक कि जिन्होंने हाथ पे बैयत तो की लेकिन दिल से अली की विलायत को कबूल नहीं किया। अल्लाह ने किसी के ऊपर अजाब नाजिल नहीं किया, किसी के ऊपर अजाब नाजिल नहीं किया। ये सामने आ गया, कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आपने कहा हम अल्लाह के रसूल हैं, हमने मान लिया। आपने नमाज दी, मान लिया। रोजा दिया, मान लिया। हज, खुम, ज़कात, जो जो कहते रहे करते रहे। यानी इसका मतलब यह है, अब मैं आपकी जबान में पढ़ूं, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो कायल था इसलिए कि अल्लाह को मानता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी तो कायल था इसलिए कि रसूल को मानता था। अलियन वलीउल्लाह नहीं कहा था, अलियन वलीउल्लाह नहीं कहा था। अगर अलियन वलीउल्लाह ना कहा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह बेकार हो जाएगा क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह बेकार हो जाएगा क्या? नमाज ये भी पढ़ता था, रसूल के साथ हज करके, आखिरी हज हज्जतुल वदा करके आया था, हज करके आया था, रोजा भी रखता था, सब कुछ करता था, लेकिन एक चीज नहीं मानता था। क्या? अलियन वलीउल्लाह। नतीजा क्या हुआ? इस नतीजे से कम दुनिया को ये तो सबक ले लेना चाहिए कि अगर बगैर विलायत अली की तुम्हारी नमाज है, तुम्हारा रोजा है, तुम्हारी रिसालत
کی ولایت نہیں ہے تو پروردگار عالم فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ایسا تمہارے چہروں پر مارے گا کہ الٹے منہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا، کچھ کام نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ کھڑا ہوا رسول اللہ کے سامنے، یا رسول اللہ، اگر آپ نے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے علی کو مولا بنایا کس کی وجہ سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یا اپنی طرف سے؟ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے بنایا تو میں مانتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب غدیر تک لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ رسول کچھ بات اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں، اور آج بھی اسی طرح کے لوگ ہیں کہ کچھ بات اپنی طرف سے کہہ دی، کچھ رسول اللہ کی طرف سے کہہ دی۔ اگر یہ نہیں مانتے ہوتے تو رسول ان کے جیسا کیسے ہو جاتا؟ اگر آپ نے اپنی طرف سے بنایا تو میں مانتا نہیں، اور خدا کی طرف سے بنایا ہے تو خدا بتائے۔ اب خدا بتائے گا کیسے؟ رسول کی بات تو مانیں گے نہیں، جبریل کو دیکھ نہیں سکتے، اتنی شکت نہیں ہے، اللہ کیسے بتائے؟ تو کہنے اللہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔ ارے بیوقوف، کچھ اور بھی تو کہہ سکتا تھا، یہ عذاب ہی کا نام کیوں لیا؟ وہ بول دیتا اللہ لکھ کے بھیج دے، اللہ کوئی نشانی بھیج دے، اللہ یہ چیز ڈال دے، وہ چیز ڈال دے، ہم جان جائیں گے۔ بہت ساری اللہ کے لیے کوئی وہ ہے کہ موسیٰ درخت کے پاس جا کے جائیں، باتیں کرنے لگے، پتھر باتیں کرنے لگے، تو قادر ہے کچھ بھی کہہ دیتا۔ لیکن نہیں، جو علی کا دشمن ہوگا پروردگار عالم اس کی عقل بھی سلب کر لے گا۔ اب کہیے تو ایک جملہ کہہ دوں، کسی نے کہا یا رسول اللہ، علی کے دشمن کیا جنت میں معاف کیے جا سکتے ہیں؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ ہاں، اگر وہ سچے دل سے وہاں بھی توبہ کر لے تو پروردگار عالم معاف کر دے گا اور جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن ایک قیل ہے، لیکن اردو میں لیکن ایک قیل ہے اس میں، کلے وہ کیا؟ کلے پروردگار عالم اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ اگر یزید بھی معافی مانگے تو پروردگار عالم معاف کر دے گا، لیکن پروردگار عالم نے دوسرا بھی نظام و سسٹم بنا کے رکھا ہے۔ پروردگار روز محشر دشمنان اہل بیت کے حافظے چھین لے گا، نہ علی کا نام یاد رہے گا نہ وسیلہ یاد رہے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کوئی ذرہ برابر بھی اس کام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام نے اگر اس کام کے لیے اپنے کلیجے کے 72 ٹکڑے کروائے تو حسین ابن علی نے بھی اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے کلیجے کے 72 ٹکڑوں کا نذرانہ کربلا کے میدان میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کربلا میں شہید ہونے والوں کی تو تعداد 100 سے زیادہ تھی، 100 اور اس سے زیادہ بھی جو ہے لکھی جاتی ہے تاریخ میں، لیکن باقی شہیدوں کا تذکرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر شہید نہیں ہوئے کہ جہاں پر یہ 72 شہید ہوئے۔ بہت سے تو ایسے تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آنا چاہ رہے تھے، تو وہ بارڈر پر سیکورٹی جو لگی تھی ان لوگوں نے اندر جب گھسنے نہیں دیا تو وہاں پر جنگ ہوئی۔ اس طرح سے کافی لوگوں کی شہادت ہوئی۔ اندر جو شہادت ہوئی ہے جہاں پر جنگ ہوئی وہاں پر 72 لوگوں کی شہادت ہوئی، اس میں ایک سیرخوار بچہ بھی تھا اور کچھ ضعیف بھی تھے۔ ان 71 لوگوں میں یعنی حسین کو چھوڑ کے 71 لوگوں میں اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے، یہاں تک وہب قلبی کا نام آتا ہے
وہ نہ اصحاب میں تھا نہ انصار میں تھا، یہودی یا کرسچن تھے، اور جا رہے تھے. صرف انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک ظلم کر رہا ہے اور ایک ظلم سہ رہا ہے. صرف مظلوم کا دفاع کرنے کے لیے وہ کربلا میں آئے، اور آنے کے بعد مسلمان ہوئے، حسین کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور اس کے بعد میں شہید ہوئے. یعنی ایسے بھی ان 71 لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے سے ساتھ میں نہیں آئے تھے، اور کافی لوگ جو ہے وہ رستے میں امام حسین سے ملاقات ہوئے تھے. ان میں جو اہم لوگ تھے وہ اہم تھے 18 بنی ہاشم. اور یہ 18 بنی ہاشم جتنے تھے سب کے سب، یہاں تک خود مولا عباس بھی، تقریباً 32-33 سال کی ایج تھی ان کی. البتہ میری بات نہ پکڑیے گا، تاریخ میں بڑا اختلاف ہے. تقریباً 32 سال کی ایج تھی. یہ سارے جتنے بھی بنی ہاشم تھے 18 کے 18، یہ سب امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں پرورش پائی تھی، سب کے سب. جو چوتھے امام ہو جناب علی اکبر ہو کون ہو محمد سب. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف تو مثلا بھائی اور پھر اس کو پالا، ایک طرف بیٹا پھر اس کی خود پرورش کی، بھتیجا پھر اس کی پرورش کی ہو. جناب قاسم تقریباً 3 سال کے تھے جب یتیم ہو گئے تھے. حسین نے ایسے جناب قاسم کی پرورش کی تھی کہ جناب قاسم کو کبھی باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا. اب اور آگے بڑھتا ہوں، یہ 2-4 جملے میں معلوم ہے کیوں بول رہا ہوں، مذہب سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. آپ کے دلوں کو اس مرحلے میں لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر احساس کر سکیں کہ آج جس شہید کی قربانی کا تذکرہ ہوگا وہ شہید کی اہمیت کیا ہے، اور حسین کے اوپر اس کے غم کا اثر کیا ہوگا. اب میں ایک جملہ اور کہتا چلوں، اس کے بعد میں منزل پہ آتا ہوں. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جناب زینب کو ہمیشہ ماں سمجھا اور ماں کہا. روایتوں کے جملے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کے کربلا تک کبھی بھی اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی چیز نہیں مانگی. ان کو جو بھی چیز ضرورت پڑتی تھی وہ اپنی پھوپھی اماں سے جا کے لے لی. یعنی زینب نے علی اکبر کو بیٹے کی طرح پالا. اب اس کے برعکس زینب کے بیٹے اون و محمد، اون و محمد زیادہ تر امام حسین علیہ السلام کے آنگن میں رہتے تھے، گھر میں رہتے تھے، اور اون و محمد کی پرورش اور تربیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے خود کی تھی. آج ان کا تابوت ہے تو دل بھر کے رو لیجیے آپ. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جناب اون و محمد کی اہمیت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک کتنی تھی. اب جب شام عاشور آئی، نماز مغرب عشاء کے بعد حملہ ہو چکا تھا، رات کی مہلت لے لی گئی تھی، اور کل یقینی تھا 100% کی جنگ ہوگی. تو ہر بیوی اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے شہید کو جو بھی کل قربانی پیش کرے گا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھتیجا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی تھا، وہ اپنے اپنے خیمے میں اس قربانی کو لے کے اور رجس پڑھ رہی تھی خواتین. رجس کا مطلب سمجھے؟ یعنی ان کو جوش دلا رہی تھی، ان کے خاندان کا
बाप दादा का तस्करा कर रही थी कि तुम्हारे बाप दादा कैसे थे, कितने बड़े शुजा थे, कैसे जंग करते थे। अब आप हाल सुनिए जनाब ज़ैनब के खैमे का। ज़ैनब अपने खैमे में है और मोहम्मद पास में बैठे। कभी किसी के चेहरे को छूती थी ज़ैनब, कभी किसी के बालों को छूती थी, कभी इस बेटे के सर में अपने उंगलियों से कंघी करती थी, कभी दूसरे बेटे। और ज़ैनब कह रही है अपने बच्चों से, बेटा तुमको पता है कल कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन है मालूम है? तो उन्होंने मोहम्मद है मालूम है क्या कहा? कहा अम्मा खुदा की कसम, मामू कल इजाजत दे तो दे, उसके बाद मैं लईनों को मलूनों का याद दिला दूंगा कि जाफर तैयार मेरा दादा और अली मुर्तजा मेरा नाना जंग किस तरह करता था। अगर कर इन लोगों को जाफर तैयार अपने दादा और नाना की जंग याद न दिला दी तो मेरा नाम मोहम्मद नहीं। ये बेटे बड़े जोश में बोल रहे। ज़ैनब थी कि कभी दादा का जिक्र करती थी, कभी नाना का। ये गुफ्तगू होती रही, आखिर में ये हुआ कि अब वहां से उठा जाए। तो ज़ैनब ने चलते चलते एक जुमला कहा। ये जुमला और मोहम्मद के लिए बड़ा गहरा था, बड़ा भारी था। कहा बेटा और मोहम्मद अब चल रहे, अब शायद सुबह मुलाकात हो, लेकिन एक जुमला याद रखना, मेरी बात याद रखना। कहा अम्मा बताइए, हुक्म कीजिए। मोहम्मद अगर कल मामू पर जान निसार करने में तुमने देरी की, खुदा की कसम दूध नहीं बख्शूंगी। और मोहम्मद ने कहा मादरे गरामी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम किसी डरपोक घराने खानदान के हैं क्या? बस सुबह आप हमारी इतनी मदद कर दीजिएगा कि मामू इजाजत दे दे। सुबह सवेरे जैसे ही नमाज के बाद फिर फौरन हमला हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कई एक साथी और जानिसार बगैर जंग किए नमाज की हालत में शहीद हो। नमाज खत्म हो चुकी थी, उसके बाद हमला हुआ था, सुबह की नमाज के बाद, और उसके बाद फिर जंग शुरू हो गई। जब कोई शहीद आता था तो खैमे में शहीद का भी जनाजा पहुंचता भी नहीं था सही से, और औने मोहम्मद से पहुंच जाते थे। मामू अब तो इजाजत दे दीजिए, मामू अब तो इजाजत दे दीजिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मालूम है क्या कहते थे? मेरी बहन के बच्चों, तुमको पता है कि मुझको अपनी बहन से कितना इलाका और मोहब्बत है। हम नहीं चाहते कि ज़ैनब की आंख में आंसू आए। बच्चों, तुम्हारा बाप यहाँ नहीं है, तुम शहीद हो जाओगे, तुम्हारा बाप अगर सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? ये सब बातें कुछ नहीं थी, सिर्फ हुसैन बहाना बनाते थे और कुछ। आखिर में तकरीबन ज़ोहर हो गई और औने मोहम्मद अभी मैदान में नहीं गए। एक मरतबा ज़ैनब को पता चला कि अभी तक औने मोहम्मद यहीं पर है और मैदान में नहीं गए, औने मोहम्मद का लाशा नहीं आया, औने मोहम्मद अभी तक रुखसत के लिए नहीं आए। एक मरतबा ज़ैनब ने किसी को भेज के अपने बच्चों को बुलवाया, खैमे में बुलाया, कहा बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमको हमारा वो जुमला याद नहीं है कि अगर तुमने ताखीर की तो फिर समझ लेना ज़ैनब दूध नहीं बख्शेगी। एक मरतबा बच्चों ने माँ के पैर पकड़ लिए, ए मादे गरामी, जितनी बार जाते हैं मामू बहाना बना देते, मामू हमको इजाजत नहीं देते। ए मादे गरामी, अच्छा हुआ आपने बुला लिया, आप चलिए हमारी शिफात कर दीजिए, आप चलिए हमारी तरफ से कर दीजिए। ज़ैनब जाती है। ज़ैनब ने किस तरह से गुफ्तगू की, हुसैन मजबूर हो गए और मोहम्मद को इजाजत दी, इसलिए कि सारे असहाब अंसार शहीद हो चुके थे। अब बनी हाशिम की बारी थी और मोहम्मद जाते हैं, इजाजत लेकर जाते हैं।
अज़ादारों, ये जितने भी जनाब अब्बास से छोटे उम्र में कम थे, सबको जंगी तरबियत और परवरिश जनाब अब्बास ने दी थी। जब औनो मोहम्मद खैमे से माँ से इजाजत लेकर आए तो बाहर अब्बास खड़े हुए हैं, अली अकबर खड़े हुए हैं। एक बच्चे को अब्बास ने उठा के घोड़े पर बैठाला और दूसरे को अली अकबर ने बैठाला, और बैठाने के बाद में उनका हौसला बढ़ाने के लिए कहा कि बच्चों देखो मैदान में जा रहे हो, खबरदार घबराना नहीं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक जो है तुम्हारा चचा जिंदा, जरा सा मुश्किल हो चचा की तरफ इशारा करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ दादारो, यही होता था। दोनों बच्चे गए और जाने के बाद एक साथ जंग कर रहे हैं। अगर उधर से कोई बड़ा पहलवान आता था तो इधर से हजरत अब्बास हमले का तरीका बताते थे, बेटा तुम ऐसे हमला करो, तुम ऐसे हमला करो। बड़े से बड़ा पहलवान आया, बच के नहीं गया। ये दोनों भाई जंग करते करते लश्कर के इतने अंदर पहुंच गए, कल्बे लश्कर में, कि जहां पिसरे सात का खैमा लगा था, और ये जंग कर रहे थे, इस तरह से जंग कर रहे थे। फिर किसी सूरमा और पहलवान को सामने आने की हिम्मत और जसारत नहीं हुई। एक मर्तबा वहां तक जब पहुंचे तो खैमे की तनाबे काटी, जिस रस्सी पे खैमा टिका होता है उसको बोलते हैं तनाब। खैमे की तनाबे काटी और काटने के बाद कहा, ओ पिसरे साथ, तो कल्ब लश्कर में छुपा हुआ जंग कर रहा है, औनो मोहम्मद के सामने जंग करके देख, उसके बाद पता चलेगा कि तुम मेरे मामू तक पहुंच सकता है कि नहीं। तेरे हाथों में दम नहीं है, तेरे पैरों में जसारत नहीं है जो मेरे मामू तक तुम पहुंच जाए। पहले हमसे आगे जंग करो, उसके बाद में आगे जाना। हाँ आजादारो, जब औनो मोहम्मद के ये तेवर पिसरे साद ने देखे, एक मर्तबा गिरे हुए खैमे से पिसरे साद निकला और जानवरों के दरमियान से होता हुआ गायब हो गया। तो औनो मोहम्मद ने बड़ा ढूंढा लेकिन पिसरे साद कहीं नहीं मिला। हाँ, वहीं पे जंग फिर से शुरू हुई। एक मर्तबा दूर जाके पिसरे साद आवाज क्या दे रहा है, इस तरह तन बतन की तुम लोग लड़ाई लड़ोगे तो कभी इन लोगों से जीत नहीं सकते। तुमको नहीं पता है ये जाफर तैयार का पोते हैं, ये तुमको नहीं पता है ये अली मुर्तजा के नवासे हैं। एक मर्तबा उसने आवाज दी, सब लोग चारों तरफ से घेर लो। हाँ आजादारो, और एक प्लानिंग और की गई, सिर्फ चारों तरफ से घेरो नहीं, अलग अलग दोनों को घेरो और दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। हाँ आजादारो, बस कुछ इस तरह से हमला हुआ कि औन एक तरफ जंग करते निकल गए, मोहम्मद एक तरफ जौन कर वो हमला करते हुए निकल गए। दोनों के बीच में जब दूरी हुई तो दोनों को अलग अलग घेर लिया गया। अब औन ने मोहम्मद को नहीं देखा, मोहम्मद ने औन को नहीं देखा, जंग होती रही। एक मर्तबा एक भाई जब घोड़े से गिरा, आवाज दी, ए मोहम्मद, मोहम्मद घोड़े से गिरे, आवाज दी और इधर अब्बास अली अकबर देख रहे थे। घोड़े को एड़ लगाई और एड़ लगाने के बाद औनो मोहम्मद के सराने पहुंचे, हुसैन भी पहुंचे हैं, और सराने पहुंचने के बाद औनो मोहम्मद के लाशों को लिया, लाशों को लेने के बाद अब जब खैमे में आए, खैमे में लाशों को रखा, चारों तरफ से बीवियां जमा हुई और बीवियां जमा होने के बाद गिरी बुका शुरू हो गया। किसी बीवी ने कहा कि औनो मोहम्मद का लाश आया है, लेकिन बीबी ज़ैनब नहीं दिख रही, बीबी ज़ैनब नहीं दिख रही है। एक बीबी खैमे में ढूंढती रही, क्या देखा, एक खैमा खाली था, जनाब ज़ैनब वहां पे नमाज पढ़ रही थी। वो बीबी खड़ी हो गई, जैसे ज़ैनब ने सलाम फेरा, एक मर्तबा कहा, ज़ैनब आके अपने बच्चों से मिल लो। ज़ैनब समझ गई, ज़ैनब फौरन उठी और उठने के बाद मुसल्ला उठाया, इसलिए कि ज़ैनब अभी जो नमाज पढ़ रही थी वो दूसरे काम के लिए। अब मुसल्ला उठाया, मुसल्ला उठाने के बाद ज़ैनब उस खैमे में आई जहां औनो मोहम्मद के लाशें रखे हुए थे। एक मर्तबा खड़े होकर दोनों लाशों को देखा, दोनों लाशें बराबर से रखे हुए थे। ज़ैनब झुकी, बीबियां समझी कि अभी ज़ैनब गश खा जाएगी, बीबियां समझी अभी ज़ैनब रोने लगेगी, लेकिन ज़ैनब ने औनो मोहम्मद के लाशों को थोड़ा थोड़ा सा हटाया, दोनों लाशों के बीच में जगह बनाई, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मालूम है दुआ क्या कर रही है, परवरदिगार यही मेरे पास था, माबूद यही मेरे पास था, मैंने तेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया। परवरदिगार एक के बदले 2 ले ले, लेकिन मेरे हुसैन को आँच ना। माबूद
میرے بھیا حسین ایک کے بدلے میرے دونوں بچوں کو اپنی بارگاہ میں لے لے. میں نے تیرے لیے ان بچوں کو قربان کیا, لیکن میرے بھیا کو آج نہ آنے پائے. لیکن ہاں دارو, زینب نے دعا ضرور کی, لیکن زینب کی یہ دعا قبول نہ ہوئی. ایک مرتبہ سر عاشور آیا, حسین نے آواز دی, ایک مرتبہ سیاہیاں چلی, زینب دوڑی, ہائے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے, کوئی بچا. ماتم حسین. اے